पैरन देखा मेरा बेटा हुआ कपाल मेरा बेटा हुआ कपाल देखा दूने बसारत किधर गई है माँ मिली न लाज इसर की तमाम रन देखा जवान बेटे के मैयत ना तुमने पहचाने बसार है ये सतार बसार है ये सतार यजीद ने शाकिर को पहना दूं हटावा जो सकीना का पैरहन देखा कहा कि खाक में मिल जाऊंगी न पैनोंगे पिता के मुझे को जान में बेकफार मुझे को जान में बेकफार देखा जख्म जिना सेरन में जो शायगा बिजरवा हर सिमत से लाइन हरे कमला वरवा तरकून में मुरक़ खैरुल बशरवा इस नूरैन बराबर वाले बस गए सरबा लगा गुजरदा क्यों दे सजदे में जैसे कमा रख दी गले बशीश ने शमशीर तेज दाम तलवार पड़ गया में पड़ गया तने पाँच पाँच पर दाल पड़े पकड़े हुए तमाम सुनकर ये गुल रही ना दिल ना तमा को ताप नागा आयरन से
सदाए फलक जनाब बेटा जहाँ से जाता है अब आए पिता जहाँ से जाता है अब आए पिता लाशे बदला मुझोर बदफाल कराते दौड़ाते ये में काम करते सैयद ने आगे के इलाश ज़ुलजलाल खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल बाल बुगारे तो है बुगारे तो है बिसरा से कौन सी मादर बिछड़ा गई किसके लाल का जख्म हुआ जिगर करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शरा कहता है कौंडन में तड़प कर पिदर पिदर अगर से मैं निकल दियो या सैयदुल बशर से मैं निकल दियो या सैयदुल बशर परदाना मुझे से कीजिए सब जानती हूँ मैं आवाज़ ये उसी की है पहचानती हूँ मैं बानों को खस्म देके चले शाह नामदार वो प्यास और का सदमा वो इस्तराब दिलता उलट उलट तो कले ज्यादा बेकरार जमीन मांगे तेरे बार बार जमीन मांगे तेरे बार बार चिल्लाते थे शबीए पैगंबर माते हैं घबराइयो ना जोड़ी बमार जवाजा जोड़ी बमार जवाजा अकबर जवाब दो बेटा जवाब दो मेरे जवाब दो जवाब दो मेरे जवाब दो बेटा ज़ैबा के बदाम लो क्यों कहते हो पाओ ऐ मेरे गुलजार क्यों हाथ उड़ा उड़ा के भटकते हो बार बार आंखें तो खोल दो के मेरा दिल है बेकरार बेटा तुम्हारी बात को
بدر کے چلا حفظ بدر ہل کے خدا حفظ بدر ہل کے خدا حفظ بدر جائے کہ قدم بدا یہ گرم کیا جائے کہ قدم بدا آباد گرا لٹا جائے والا کے سامنے شہزادی ہے اور امام ہے مگر کوئی بھی مقام شفا نہیں کہلایا الا یہ کہ کرب ولا. اس کی بھی روایت علامہ علی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی امام کا جسم شہادت کے بعد اس مٹی سے مس نہیں ہوا الا یہ کہ امام حسین کہ کرب ولا کی خاک سے امام حسین کا جسم مس ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر کرب تھی بلا تھی وہ مقام خاک شفا ہو گیا. اور چھٹے امام جعفر صادق محمد والے محمد کہا کہ جو بھی کرب و بلا جائے ہمارے چاہنے والوں کے پاس کربلا کی خاک اور فرات کا پانی ہونا چاہیے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا کس لیے؟ تو امام نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو اور خاک شفا سر پر رکھ کر ہلکا سا پانی رکھ کر اسے اگر مس کیا جائے تو اگر ساری دنیا بھی حادثوں سے اگر مر رہی ہوگی تو وہ بچہ حادثوں سے محفوظ
کہا کہ اگر ایمان کے خریدار ٹکے ٹکے پر ہو جائیں گے تب بھی اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور کہا کہ کسی بھی قبر پر ڈالا جائے تو وہاں پر بشار قبر نہیں ہوگا۔ اور حقیقت بات ہے کہ اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر قبر کے عذابات جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، نہ کہ محبت اہل بیت رکھنے والوں کے لیے۔ ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں، خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، گھبراؤ نہیں، بے شک ہم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ آیت کسی بھی گناہ کی دلیل نہیں بن رہی ہے، جبکہ اللہ اپنی طاقت بتلا رہا ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کی طاقت ہے، اہل بیت کی محبت کی طاقت ہے، نہ کہ کسی کو گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مگر حقیقت ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پر قدم کامل رہے گا، کہ اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم وہی رہ سکتا ہے جو متقی ہے، کیونکہ اذان اقامت میں بھی کہتے ہیں متقین کے ماننے والے، امام ہمارے متقی ہے، متقین کے امام، ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ تو اب جو متقی ہوگا وہی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، تو اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے قبر کے عذاب یا پھر دوسری چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس قبر میں دیدار حیدر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں امام عالی مقام جہاں پر کہتے ہیں کہ جو میرا ظاہر ہوگا، خصوصاً آج امام نے بیان کیا ہے کہ 3 موقع پر میں اس کا مونس و یاور رہوں گا، کہ جو بھی 8ویں امام کی زیارت کرے گا، آپ جس نوجوان ذاکر اہل بیت نوئے خان انجمن معصومین کی قبر کے پاس مجلس کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی 8ویں امام کے ظاہر تھے، 8ویں امام کے روضے پر انہیں نوحہ بھی پڑھا تھا۔ جو بھی ہمارا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے وہ ہم وہی نسبت سے مجلس میں ذکر کرتے ہیں جو نسبت اہل بیت سے منسوب ہے، کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے، یہی عزادار کی ماتمدار کی پہچان ہے۔ تو اب یہ جو بھی امام فرماتا ہے کہ جو میری زیارت کرے گا 3 موقع پر میں اس کا مونس و یاور ہوں۔ پہلا موقع وہ جو دم نکلتا ہے، کہا دوسرا موقع قبر کی پہلی رات، نماز بحثت قبر پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا موقع کہا محشر میں جب ہر کوئی نفسا نفسی کرتا رہے گا، میں اس کا مونس و یاور رہوں گا اور کہوں گا کہ تو نے زندگی میں میری زیارت کی تھی، آج تیرا مولا تیری زیارت کے لیے آیا۔ آج مولا حسین کی زیارت ہے، اس مظلوم کی زیارت ہے جس نے بڑا اہتمام کیا تھا کہ جس کا جنازہ، جس کا لاشا بے غسل و کفن نہ رہے۔ اسی لیے کہ جب کرب و بلا پہنچے تو مولا حسین کا گھوڑا رکا تو امام نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ عباس، جا کر اس زمین کا نام معلوم کرو۔ امام جانتے ہیں مگر مصلحت رکھ کر پوچھا لوگوں کو بلاؤ، تو لوگ آئے تو امام نے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے، تو کسی نے کہا کہ اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اسے اور بھی نام ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ زمین کے اور بھی نام ہے، تو کہا کہ ہاں اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کثرت استعمال میں کربلا کہتے ہیں، حقیقی لفظ کرب و بلا ہے، جہاں پر کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی، اسی لیے اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا تھا۔ ہر نبی وہاں پر آیا ہے اور مصیبت میں آیا ہے، تو امام نے اس زمانے کے 70,000 درہم دے کر کرب و بلا کی زمین خریدی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مولا یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں پر جو بھی نبی ولی
وسیع آیا ہے، مصیبت میں آیا ہے، تو کہا کہ ہم اس مقام کو خاک شفا بنا دیں گے۔ زمین خریدی، اس کے بعد امام نے ہبا کر دی اور کہا کہ یہاں پر کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوگی اور ہمارے لاشیں بے غسل و کفن پڑے ہوں گے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد وہاں کی عورتوں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مرد اگر زمانے کے خوف سے اگر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم انہیں غیرت دلانا کہ فاطمہ کے لال کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے اور تم لوگ کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس گئے، اس کے بعد کہتے جاتے کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ زمانے کے خوف سے اگر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، یوں ہی ہمارا مدفن ہو جائے گا۔ یہ تک وصیت کی تھی، اگر الگ الگ دفن نہ کر سکو تو ایک بڑا گڑھا کھودنا اور ہم سب کو ایک ساتھ دفن کر دینا۔ اتنا اہتمام کیا تھا، مگر 11ویں محرم کی صبح مولا حسین کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا تھا۔ 11ویں محرم کی صبح بڑی قیامت کی صبح ہے، اسی لیے کہ روز عاشور سے بڑی صبح ہے 11ویں محرم کی صبح۔ روز عاشور کی صبح بیویوں کے ساتھ مولا حسین تھے، حضرت عباس تھے، شہزادے علی اکبر تھے اور شہزادے قاسم و محمد تھے، مگر 11ویں محرم کی صبح سورج نکل رہا ہے۔ ایسا پہلی بار تھا کہ سورج نکل رہا ہے اور علی کی بیٹی کے سر پر چادر نہیں ہے، ایسا پہلی بار ہے کہ سورج نکل رہا ہے، قریب میں بنی ہاشم نہیں بلکہ لشکر یزید ہے، ایسا پہلی بار ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور شہزادی زینب بے کجاوا اونٹ پر ہے۔ ایسی 11ویں محرم کی صبح تھی اور چوتھے امام 11ویں محرم کی صبح اپنے بابا کے لاشے پر معافی مانگ رہے تھے کہ ایک باپ جس نے اپنے بچے کے لاشے پر معافی مانگی، کون تھے وہ؟ مولا حسین۔ جب شہزادے علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ بیٹا معاف کرنا، قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے، تمہارا بابا بہت مظلوم ہے، ایک گھٹ پانی نہ تھا جو تمہیں پلاتا، اپنا رخسارہ رکھ دیا قبر علی اصغر پر، اس قدر بے کسی پر روئے کہ کہا انا قتیل الابرار، انا قتیل العطشان، انا قتیل الزمان۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بیٹا ہے جو 11ویں محرم کی صبح چوتھے امام اپنے بابا کے لاشے پر کہہ رہے ہیں بابا معاف کر دینا، بابا کفن نہیں دے سکا، بابا مجھ سے زیادہ بد نصیب بیٹا کون ہوگا جو آپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے اور میں کوئی اہتمام نہیں کر سکتا۔ شہزادی زینب دوڑتی ہوئی آئی، کہا میرے لال یہ کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ بد نصیب بیٹا کوئی دیکھا؟ بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شہزادی زینب نے کہا میرے لال میرے سر کی طرف دیکھو، ایک چادر بھی نہیں ہے جو بھائی کے دھوپ میں پڑے ہوئے لاشیں پر ڈال دے۔ فاطمہ شاہدہ کا فیروزہ بیگم اور لائق علی صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کے
Sorry.